السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ عزیز طلباء، اللہ کے فضل اس کے کرم اور توفیق سے مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ 32واں سبق ایپیسوڈ نمبر 32 ہے، جس میں آج کے ہمارے زیر مطالعہ اس سبق میں احادیث ہیں 3142 سے 3152۔ تو آتے ہیں براہ راست کتاب کے متون کی طرف کہ آج کے حدیث پڑھتے ہیں جو کتاب النکاح کے ذیلی ابواب اور پھر ان کی فصول پر مشتمل ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کی پہلی حدیث ہے 3142، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے۔ قالت، وہ کہتی ہیں، تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ نکاح فرمایا شوال کے مہینے میں، وبنا بی، اور شوال کے فی شوال، اور شوال کے مہینے میں مجھے آپ اپنے گھر لائے، وبنا بی، جسے ہم مقلابہ بولتے ہیں۔ فائیو نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اخوا عندہ منی، تو کون سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں سے وہ عورت تھی؟ فائیو نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اخوا، جو زیادہ مقام رکھتی تھی، زیادہ عزت احترام رکھتی تھی، عندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، منی، میری نسبت۔ گویا کہ شوال کے مہینے، جی سر بک شو نہیں ہو رہی۔ ہاں جی، آپ بتائیے، جی اب آ رہی ہے، کلیئر ہے؟ میں پھر پڑھے دیتا ہوں حدیث۔ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ نکاح فرمایا، فی شوال، شوال کے مہینے میں، وبنا بی فی شوال، اور میرا مقلابہ لائے شوال کے مہینے میں ہی۔ فائیو نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کون سی عورتوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں سے تھی؟ کان احزا، جو تھی زیادہ مقام رکھنے والی، عزت و احترام رکھنے والی، عندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، منی، میری نسبت۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے سے روایت کیا۔ تو گویا شوال کے مہینے میں شادی کا ذکر کر کے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کو اپنے لیے بڑا ہی باعث برکت اور باعث سعادت خیال کیا کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا جو ہے وہ ہوا، اپنا مصاحبت ہوئی، رفاقت ہوئی۔ تو حدیث میں الفاظ و بنا بی کا مطلب ہے وہ میرا مقلاوہ لائے، یعنی اپنے گھر لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ماہ شوال میں عقد نکاح اور زفاف، یعنی یہ باعث برکت ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا عزیز طلباء کے بعض جاہل اور جو بدعی اور خرافی لوگ ہیں، جاہل لوگ، جو شوال کے مہینے کو منحوس خیال کرتے ہیں، تو کس بنا پر؟ اللہ کے سارے دن اور سارے مہینے، سارے سال سب بابرکت ہیں۔ اگر کوئی نوست ہے تو انسانوں کی گناہوں کی ہے، نافرمانی کی۔ دوسری حدیث ہے نیکسٹ ہمارے پاس 3143، وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احق الشروط ان طوفوا بہی، احق الشروط، شروط میں سے، نکاح کی شروط میں سے سب سے زیادہ حق رکھنے والی شرط کی جسے پورا کیا جائے، ان طوفوا بہی، کہ تم اس کو پورا کرو، مستحللتم بہی، وہ شرط ہے کہ جس سے تم نے، جس شرط کے ذریعے تم نے اس کو حلال کیا ہے، یعنی اپنی بیوی کو اپنے آپ پر حلال کیا ہے، مستحللتم بہی۔ تو وہ شرط کون سی ہے؟
یعنی مستحللتم بہی کہ تم نے حلال کیا ہے اس شرط کے ذریعے الفروج شرمگاہوں کو، یعنی اپنی جو ہونے والی بیوی ہیں ان کی شرمگاہوں کو تم نے حلال کیا ہے، جس بنا پر وہ شروط میں سے سب سے زیادہ شرط ہے اس بات کی کا حق رکھتی ہے کہ اسے پورا کیا جائے، وہ کون سی ہے؟ وہ حق مہر ہے۔ تو حدیث میں اس اولین شرط سے مراد عورت کا حق مہر ہے، جو کہ فرض ہے، ایک اعتبار سے فرض بھی ہے اور شرط بھی ہے، اگر وہ نہ ہو تو نکاح باطل ہے، نکاح منعقد ہی نہیں ہو سکتا، اور یہ صرف اور صرف عورت کا حق ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، خواہ یہ کروڑوں اربوں خربوں یا کہ مہر ہو۔ ہاں عورت کا آگے دل ہے آزادانہ اپنی مرضی سے بغیر دباؤ کے جسے چاہے وہ اب آگے ہبا کر دے دے، یہ اس کا صدقہ ہے، اس کی طرف سے کوئی اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ دوسرا حق نان و نفقہ کا ہے، اور تیسرا دستور کے مطابق حسن سلوک ہے، اور حق مہر کا ادا کرنا سب سے مقدم ہے، جس سے ایک غیر مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ کو حلال کرنے کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ چلو جی، تو آج کل لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، میں نے بڑے بڑے لینڈ لارڈ اور بڑے بڑے دیکھا ہے جو کہ فیکٹریوں کے مالک، وہ جب اپنا بچیوں کی شادی کرتے ہیں یا اپنا لڑکے جو ہیں وہ بڑے صاحب ثروت اور بڑے مالدار ہوتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے تو حق مہر سب سے کم ہوتا ہے، اتنا کم ہوتا ہے کہ آدمی شرما جاتا ہے، اور اس کی دلیل وہ کہتے ہیں جی شرعی حق مہر ہے، شرعی حق مہر پتہ نہیں وہ کتنا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ کو پتہ ہی ہوگا، نام لینے کی بھی مجھے سکت نہیں ہے، ذکر کرنے کی بھی، تو وہ کہہ کر وہ ترخوا دیتے ہیں، اور اسی شادی میں ہی کروڑوں پیسے لاکھوں جو ہیں وہ لٹا دیتے ہیں کنجر خانے پر، اللہ کی نافرمانی پر، اور اسراف، دکھلاوا، نمود و نمائش، بارات آ رہی ہے قالین ڈالنے کے لیے لاکھوں، وہ جو بناتے ہیں نا سٹیج بناتے ہیں 50 لاکھ کا سٹیج، 50 لاکھ کا سٹیج تو عام بناتے ہیں، اس میں صرف بیٹھنا ہے گھنٹے کے لیے، اور اس بچی جو کہ آئی ہے اس کا شاید وہ شرعی حق مہر ہے کچھ، اللہ اکبر، 100 سے اوپر نہیں، بعض زیادہ ہوا تو 5000 کر دیا، 10,000 کر دیا، بہت زیادہ بھی کیا تھا، اور شو یہ کر رہے ہیں کہ ہم سادگی اپنا رہے ہیں، ولیعاذ باللہ، اس لیے کہ پتہ ہے نا کہ یہ اس میں کسی کا حق نہیں، صرف عورت کا حق ہے، اور اگر لکھواتے ہیں شرط کے طور پر تو وہ صرف لکھواتے ہیں، بعد میں فوراً معاف کروا لیتے ہیں دباؤ ڈال کر۔ عزیز طلبہ یہ ذرا شور ختم کر دو پلیز، سوئچ آف یور مائک۔ سر جی السلام علیکم، کم از کم کتنا کو حق مہر ہونا چاہیے؟ جتنی اپنی حیثیت کے طاقت ہو، مطابق؟ جتنی طاقت ہاں ہو، جی، جتنی ہاں نوکری جی، کے حساب سے مرد کے۔ اچھا جی، اپنی مالی استطاعت کے مطابق، نہ اس میں بخل کیا جائے اور نہ اس میں اسراف کیا جائے، نمود و نمائش اور جہیز اور کھانے اور اس قسم کی چیزیں دکھا دکھا کے، یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں، جب حق مہر کا وقت آتا ہے اس بیچاری کو محروم کر دیا جاتا ہے، شرعی حق مہر ہے، بلے مذاق کرتے ہیں، گناہ کماتے ہیں، اللہ اکبر۔ آگے جناب آتے ہیں اگلی حدیث میں، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخطب الرجل ولا خطبۃ اخیہ، کہ نہ منگنی کرے کوئی آدمی علی خطبۃ اخیہ، اپنے بھائی کی منگنی پر، منگنی سے مراد پیغام نکاح ہوتا ہے، لا یخطب الرجل، نہ پیغام نکاح بھیجے کوئی بھی شخص، کوئی بھی آدمی علی خطبۃ اخیہ، اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر،
حتی ینکحا او یترکا، یہاں تک کہ وہ پوری طرح نکاح کر لیں یا وہ اس سے ہٹ جائیں. جب کلیئر ہو جائے معاملہ پھر وہ دوبارہ اپنا قسمت آزمائی کر سکتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی پیغام نکاح بھیجا تو اس پر وہ اپنا بھی پیغام نکاح بھیج کے اس کے درمیان رکاوٹ بن کے ان کو خراب کرے. حدیث میں لفظ خطبت ان کا معنی ہے پیغام نکاح، منگنی کے لیے پیغام. ممانعت اس لیے ہے کہ ایسے میں دوسرے مسلمان بھائی کی حق تلفی ہوتی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا نا کہ بیع پر بیع جو ہے وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. بیع ہو رہی ہے اور دوسرا جو ہے کے درمیان میں ٹانگ اڑا دے کہ میں آپ کو جتنا دیتا ہوں چھوڑو اس کو، یہ بھی ایک مسلمان بھائی کی حق تلفی ہے. شریعت نے ان چیزوں سے روک دیا ہے. آگے ہے نیکسٹ حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسأل المرأة طلاق اختها، کہ مت سوال کرے عورت اپنی بہن کی طلاق کی بابت. کوئی عورت بھی اپنی مسلمان بہن کی طلاق کے بارے میں مطالبہ نہ کرے اس کے شوہر سے. لتستفرغ صحفتها، لتستفرغ صحفتها، تاکہ وہ اس کی جو جائیداد یا اس کی کوئی ملکیت ہے اس کو کیا کرے، اس کی مالک بن جائے، اس کو ہتھیا لے. وَلِتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سن لیجئے، لا تسأل المرأة طلاق اختها، مت سوال کرے کوئی عورت یا مطالبہ کرے کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا کسی بھی مرد سے. یہ بھی کہتے ہیں بعض عورتیں اس کو طلاق دے دو میں آپ سے شادی کر لوں گی. یہاں معاشرے میں چلتا ہے، یہ صرف مفاد ہے، مفاد کی بات. مفاد آیا اور دیکھا اس میں مجھے فائدہ ہے، کسی مرد کے پاس جائیداد بہت زیادہ ہے، پیسہ بہ اس پہ نظر رکھ لی، ورگڑانا شروع کر دیا، والیاذ باللہ، گناہ پر گناہ. ایک اس کا گارو جاڑا، ایک آپ خود گناہ کیا. اس کی مال پہ نظر ہے، اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے. تو آپ نے شریعت نے ہر وہ چیز دروازہ بند کر دیا جس میں کسی دوسرے مسلمان عورت مرد کی حق تلفی ہو. لتستفرغ صحفتها، تاکہ وہ اس کی جائیداد کو ہتھیا لے. ولتنکح، اور نکاح کر لے اس کے ساتھ. فإن لها ما قدر لها، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے اس کی قسمت میں وہ اس کو مل کے رہے گا. ایسے نہیں کہ جو لکھا نہیں ہے تو وہ کسی کا حق مار کر وہ اس میں اضافہ کر لے، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا. اور نہ یہ کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو اس کا جو اللہ نے لکھا ہوا اس میں کوئی کمی ہو جائے گی، اس کا بھی تصور نہیں ہو سکتا. اللہ نے جو اس کے لیے الگ لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا. کسی کا حق مارنے سے اس کے نہ رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ کسی کا حق مارنے سے رک جانے پر نہ کسی سے کمی ہو سکتی ہے اپنے مقدر میں. یہ بات ذہن میں ہو تو سارے لوگ جو ہیں وہ معاشرہ بالکل صحیح و درست ہو جائے. اللہ پر توکل نہیں ہے. تو حدیث میں الفاظ لتستفرغ صحفتها کا مطلب ہے تاکہ بہن کا پیالہ خالی کر دے، یعنی اس کے پاس جو اللہ نے اس کو خامد کی وجہ سے جو کچھ دیا تھا وہ اس کی مالک خود بن جائے، بہن کا پیالہ خالی کر دے. مطلب یہ کہ پہلی بیوی کو طلاق دلوانے کی شرط اور کوشش نہ کرے کہ اس کا مال اور رزق اور گھر بار پر خود قبضہ جما لے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسمت پر راضی رہے. چلیں جی، تو اللہ نے جو نکاح کا پاکیزہ نظام ہماری شریعت میں مقرر فرمایا ہے یہ معاشرے کی درستگی کے لیے، تندرستی کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، نہ کہ بگاڑ اور فساد کے لیے. وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا شغار سے. والشغار، اور شغار کیا ہے؟ ان تزوج الرجل ابنتہ علی ان یزوجہ الاخر ابنتہ، کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی آدمی سے اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ وہ
اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرے گا، عدلے کا بدلہ. ذرا دیکھیے انداز کہ اکے مہر میں کوئی درمیان میں چیز نہیں ہے، نہ کوئی سونا ہے، گولڈ، نہ کوئی کرنسی ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی نقد رقم ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، بلکہ یہ ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی نکاح میرے ساتھ کرو گے اور میں اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا. یہ ہے شگار. ولیسا بینہما صداقن، اور ان کے درمیان کوئی حق مہر نہ ہو. متفق علیہ. وفی روایت لمسلم، امام مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں قال لا شگار فی الاسلام، کہ اسلام میں شگار نہیں ہے. تو حدیث کے الفاظ لا شگار فی الاسلام، اس کو انڈر لائن کیجئے. تو اکثر اہل علم جو ہیں اس کو نکاح باطل قرار دیتے ہیں. اگر کوئی نکاح کر لے اس طرح تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوا، باطل ہو گیا، فاسد ہے. وہ اگر ہو رہا ہے تو وہ بدکاری ہو رہی ہے، وہ ختم ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اتنا کہا ہے کہ یہ نکاح تو صحیح ہے اور ہر ایک پر مہر مثل ادا کرنا لازمی ہوگا، لہذا یہ نکاح سرے سے نکاح متع کی طرح باطل ہے. امام ابو حنیفہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ نکاح تو ہو ہی جائے گا کیونکہ باقاعدہ اس میں گواہ ہوں گے، تو حق مہر جو ہے وہ دے دیا جائے، وہ دینا لازمی ہوگا. جو ہے جب وہ کر لیں آپس میں مل بیٹھیں تو ان کو حق مہر دے دے، کیونکہ باقی جو نکاح کی شرائط ہیں وہ جائز تھی، ٹھیک ہیں. لیکن عزیز طلبہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آج اپنے معاشرے کی طرح حالت دیکھیے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ شگار ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. جسے کہتے ہیں نا وٹے کی شادی، وٹو سٹا جسے کہتے ہیں، وٹا سٹا اپنی زبان میں، انتہائی خطرناک نتائج کے اعتبار سے، انتہائی فساد پر مبنی. کوئی اللہ ماشاء اللہ لاکھوں میں سے کوئی ہو جو کہ بچ جائے، اس کے باوجود کہ یہاں وہ شرط نہیں ہوتی، اس کے باوجود کہ یہاں شگار میں وہ شرط نہیں ہوتی، صرف وٹا سٹا ہوتا ہے اور اس میں حق مہر بھی ہوتا ہے، اور آپس میں شروع میں بڑے ایک دوسرے کے شیر و شکر ہوتے ہیں، بڑے ایک دوسرے سے پیار محبت ہوتی ہے، اور اس لیے کہتے ہیں جی ہم اور زیادہ اس کو مضبوط بنائیں تعلق کو، تو آپ نے اگر رشتہ دیا ہے تو ہم لیں گے بھی، تو مضبوط بن جائے گا ہمارا تعلق. اس میں حق مہر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ وٹا سٹا جو ہے وہ کس قدر بھیانک ہوتا ہے. میں نے خود 2 بچیوں کو وٹا سٹا کی جو شادی تھی اس میں دونوں کو آگ لگا دی گئی. ایک نے پہلے آگ لگائی ان کی بچی کو، اور انہوں نے صرف اس بدلے میں کہ انہوں نے ہماری بچی کو جلایا، ہم ان کی بچی کو زندہ جلا دیں گے. یہ میں نے خود دیکھا ہے، خود ہمارے یہاں شیخ پورہ میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور کئی واقعات ہوئے ہیں. ایک کو طلاق ملتی ہے اس کے بدلے میں دوسری کو طلاق ہوتی ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں کتنے ہی پرسکون کیوں نہ ہوں، میاں بیوی خوش ہوں راضی کیوں نہ ہوں، وہ ان کو ان کا گھر برباد کر دیا جاتا ہے وٹے میں کہ انہوں نے ہماری بیوی سے لڑکی سے ایسے کیا، ہم بھی ایسا کریں گے. تو یہ کوئی ایسا دنیا میں ہے کوئی ایسا جوڑا جس کے گھر میں کوئی چپکلش یا کوئی لڑائی یا کوئی کبھی ناراضگی نہ ہوئی ہو یا کوئی کبھی جھگڑا نہ ہوا ہو؟ تو وہ تو عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ناراضگی ہوئی تھی، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ تو جو ہی کسی کے گھر میں کوئی ناراضگی ہوتی ہے دوسرا جو ہے فوراً کان کھڑے کرتا ہے، اور اس طرح اسی کا سلوک اسی طرح کا اس کی بیٹی سے کیا جاتا ہے. بعد بڑھتے 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 معاملہ 2 خاندانوں کے تباہی اور فساد اور بربادی کا سبب بنتا ہے، والعیاذ باللہ. تو اس لیے سرے سے ہی اس کی جڑ کاٹ دینی چاہیے. آج کا وٹا سٹا جو ایک شگار کی شکل ہے، حالانکہ اس میں باقاعدہ حق مہر ہوتا ہے، اس وقت کا شگار تو یہ تھا کہ اس میں حق مہر بھی نہیں ہوتا تھا، کہ بھئی اس میں شرط ہوتی تھی کہ تو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرو اور بدلے میں اپنی بیٹی تجھے دے دوں گا. اللہ اکبر. آگے ہے حدیث نمبر نیکسٹ ہے ہمارے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعات النساء یوم خیبر وان اکل لحوم الحمر الانسیہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، منع کیا، حرام قرار دے دیا، ان متعت النساء عورتوں سے متع کرنا،
یوم خیبر، خیبر کی فتح کے دن، وان اکل لحوم الحمر الانسیہ، اور گھریلو گدوں کا گوشت کھانا اس سے منع کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں پہلے جائز تھیں، متع، اور آج کل تشیع کے ہاں یہ متع بھی حلال ہے کہ مرد جو ہے وہ جب بھی چاہے جس وقت ضرورت محسوس کرے کسی عورت کے ساتھ وہ معاہدہ کر لے، اتنے دنوں کے لیے ہم نکاح کر لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ اتنی قیمت دوں گا۔ ان کے ہاں یہ بالکل جائز اور بلکہ قابل ثواب ہے ان کے ہاں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ عجیب بات یہ ہے کہ انہی کے جو مولا علی ہیں، جو جن کو وہ مشکل کشا کہتے ہیں ولیعاذ باللہ، انہی سے ہی یہ جو وہ فاتح خیبر تھے نا، وہ وہاں موجود تھے، انہی سے یہ حدیث مروی ہے علی رضی اللہ عنہ سے کہ متع اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا خیبر کے موقع پر، پہلے جائز تھا۔ اسی طرح گھریلو گدھے بھی جائز تھے پہلے کھانا حلال کر کے، اب جنگلی گدھے جو ہیں جنہیں وہ زیبرا وغیرہ کہتے ہیں وہ جائز ہیں، لیکن گھریلو گدھے اب حرام ہیں۔ آگے جی ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے 3148، ون سلمہ بن الاقویٰ، سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ سے کہا رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام اوطاس فی المتعۃ ثلاثا ثم نہى عنہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس کے سال، اوطاس یہ جگہ تھی وہاں طائف کے قریب، جب غزوہ حنین ہوا قبیلہ بنو ثقیف اور اوازن کے خلاف فتح مکہ کے بعد فوراً جب جنگ ہوئی تھی، تو اس میں وہاں طائف کے قریب قرب و جوار میں یہ علاقہ تھا اوطاس، بڑی معروف جگہ ہے۔ عام اوطاس فی المتعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی تھی اوطاس کے سال متع کرنے میں، ثلاثاً 3 بار، 3 دن کے لیے۔ ہاں جی، ثم نہا عنہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کی اور بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں آئی ہے، تو یہ حرام ہے اب قیامت تک کے لیے۔ اوطاس ایک وادی کا نام ہے طائف کے پاس۔ تو متع کا جو میں نے ذکر کیا ہے وہ اس سلسلے میں آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب۔ تو متع نے کہا، پھر سن لیجیے اس کی ڈیفینیشن، کہ ایک مہر پر متعینہ، ایک مدت معینہ تک کسی عورت سے نکاح کرنا، اور اس مدت کے بعد وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے اور وہ عورت اس کے نکاح سے بغیر طلاق کے آزاد اور باہر سمجھی جاتی ہے۔ ابتدائی اسلام میں یہ نکاح جائز تھا، پھر احادیث صحیحہ جیسے یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں، اس کا منسوخ ہونا ثابت ہوا اور اس کی حرمت پر اجماع ہے قیامت تک کے لیے۔ دوسری الفصل الثانی، دوسری فصل ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی التشہد فی الصلاۃ، نماز میں تشہد کی تعلیم دی، سکھلایا کہ تشہد نماز میں کیا ہے، والتشہد فی الحاجہ، اور اسی طرح تشہد کی حاجت کے دوران، یعنی کوئی بھی ضرورت کا کام ہے مثلا نکاح وغیرہ، تو اس وقت بھی تشہد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ کیا پڑھنا چاہیے۔ تو قال التشہد فی الصلاۃ، تو کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے میں جو تشہد ہے اس کے بارے میں یہ الفاظ فرمائے، التحیات للہ، ترجمہ پہلے گزر چکا ہے اس لیے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث لمبی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تو تشہد ہے نماز کا جب التحیات میں بیٹھتے ہیں، والتشہد فی الحاجہ، اور جب ضرورت کے تحت تو تشہد پڑھنا ہے مثلا خطبہ نکاح وغیرہ، تو اس میں فرمایا ان الحمد للہ، یہ پڑھے ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہی خطبہ ہے جو کہ جمعہ یا عیدین یا اس طرح کوئی اجتماع ہوں نیکی کے، یا کوئی اس وقت یہ شروع میں جمعہ کے خطبہ میں یہ شروع میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آیات، اور آپ پڑھتے 3 آیات بھی قرآن حکیم سے ان حمد کے جو کلمات ہیں اور شہادتین کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ خطبہ نکاح ہے. رواه احمد والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی وفي جامع الترمذی. فسر الآیات الثلاثہ سفیان الثوری. جامع ترمذی میں تینوں آیات کا سفیان ثوری، امام سفیان ثوری نے تفسیر بیان کی ہے. وزاد ابن ماجہ بعد قولہ، اور امام ابن ماجہ نے اللہ اکبر، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں ان الفاظ کے بعد ان الحمد للہ نحمدہ وبعد قولہ، اور ان الفاظ کے بعد من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا والدارمی وبعد قولی، اور امام دارمی نے سنن دارمی میں اس قول کے بعد ان الفاظ کے بعد عظیمہ ثم یتکلم بحاجتہ، یہ بیان کیا ہے کہ پھر وہ اپنی ضرورت کے بارے میں بات کرے، گفتگو کرے. ثم یتکلم بحاجتہ، کہ جو اس کو ضرورت ہے اس کا ذکر کرے. وروی فی شرح سنہ، اور شرح سنہ میں یہ روایت کیا گیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فی خطبۃ النکاح، خطبۃ الحاجہ من النکاح، کہ ضرورت کے خطبہ میں جو کہ نکاح وغیرہ اور نکاح کے علاوہ دیگر ضروریات کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں یہ الفاظ یا یہ خطبہ پڑھے جس میں 3 یہ آیات بھی شامل ہیں. لیکن عزیز طلبہ عجیب بات ہے کہ یہ خطبہ بڑا عام ہے. تو عزیز طلبہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ وہ جو ہم نے خطبہ نکاح کا اس خطبہ کے بارے میں یا تشہد کے بارے میں یہ حدیث پڑھی ہے، تو اس سلسلے میں جو اہل تحقیق ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ابو عبیدہ عن ابیہ منقطع ہے، اور ابو اسحاق السبیعی مدلس اور عنن ہے، واللہ عالم. اور حدیث میں لفظ الحاجہ سے مراد خطبہ نکاح وغیرہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے، اگرچہ اسی پر ہی عمل ہے اور یہ الفاظ دیگر روایات میں بھی آتے ہیں، اس لیے اہل علم نے اس کو خطبہ نکاح میں خاص طور پر پڑھا ہے. عیسیٰ جمعوں کے خطبات میں، عیسیٰ عیدین کے خطبات میں اور دیگر خطبات وغیرہ میں بھی جب کوئی دین کے بارے میں کوئی نشر و اشاعت کے لیے کوئی انسان گفتگو کرے. آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3150. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل خطبۃ لیس فیہا تشہد، ہر وہ خطبہ کہ جس میں تشہد نہ ہو، تشہد سے مراد یہ الفاظ شہادتین کے اور گواہی دینا، فہی کالید الجسماء، تو وہ بیکار یا ٹوٹے ہوئے یا کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے. کل خطبہ لیس فیہا تشہد، ہر وہ خطبہ جس میں تشہد یعنی تشہد کے الفاظ، تحیۃ للہ والصلوات، اور پھر ثناء اللہ پر، اور پھر شہادتین، یہ ساری چیزیں اگر نہیں تو وہ اس ہاتھ کی طرح ہے جس جو ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا، بیکار ہو یا کٹا ہوا ہو. امام ترمذی نے روایت کیا وقال ھذا حدیث حسن غریب، کہ یہ حدیث حسن غریب ہے. الفاظ جو ہیں الید الجزماء، اس کو انڈرلائن کیجیے، اس کا معنی ہوا کٹا ہوا ہاتھ. اور آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال، ہر اہمیت والا کام، کل امر ذی بال، ہر اہمیت والا کام، کل امر لا یبدأ فیہ، کہ جس میں نہ ابتدا ہو، جس میں نہ ابتدا آغاز میں نہ جس کا آغاز کیا جائے یا ابتدا کیا جائے بالحمدللہ، اللہ کی حمد کے ساتھ، فهو اقطع، تو وہ کام نامراد ہے، دم کٹا ہے، برکت سے خالی ہے. فهو اقطع، بعد میں ابترو کے الفاظ بھی ہیں.
کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ کے الفاظ بھی ہیں، اگرچہ روایت میں کچھ کلام بھی ہے لیکن ملا جلا کر ان کے ساری مختلف طرق جو ہیں تو بعضوں نے اس کو حسن درجے کا کہا ہے، اگرچہ ساری روایات جو ہیں وہ ہیں اس میں کلام ہی۔ کل امر ذی بال، ہر وہ اہمیت والا کام، لا یبدأ فیہ جس میں نہ ابتدا کی جائے، بالحمدللہ الحمدللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے لیے ہے ساری تعریفیں، اللہ کی حمد کے ساتھ، اللہ پر ثنا کے ساتھ، فوقتا ہو تو وہ کام برکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو امر ذی بال کا مطلب اہمیت والا کام۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں زہری مدلس اور انن ہے، نیز قرہ کے بارے میں بھی کلام کیا گیا ہے، واللہ عالم۔ اقطع سے مراد ہے ناتمام، یعنی دم کٹا، بے برکتہ۔ لیکن میں نے کہا ہے نا کہ اس کی اور بھی بہت سے طرق ہیں اور بعض اہل علم نے اسے حسن درجے کی حدیث کہا ہے، واللہ عالم۔ حدیث آگے 3152، عائشہ رضی اللہ عنہ سے قالت، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلنوا ھذا النکاح، اعلان کرو اس نکاح کا، وجعلوہ فی المساجد، اور اس کو منعقد کرو مسجدوں میں، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، اور اس پر دف بجاؤ، دفوں کو پیٹو، یعنی ایسے موقع پر نکاح کے موقع پر دف بجاؤ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ مراد اعلان کرنا ہے۔ رواه ترمذی وقال ھذا حدیث غریب، امام ترمذی نے اسے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ تو یہ 3152 حدیث جیسا کہ کہا ہے کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں عیسیٰ بن میمون بڑا معروف راوی، ضعیف راوی ہے عیسیٰ بن میمون، اور ابن ماجہ کے نزدیک حدیث میں ایک راوی متروک بھی ہے۔ تو حدیث میں الفاظ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ کا ترجمہ ہے کہ بے وقت نکاح اعلان کے طور پر دف بجایا کرو، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اس سے بھی کتراتے ہیں۔ تو یہ ساری برکت والی چیزیں جو ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسجدوں میں ان کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو گویا کہ مسجد جہاں عبادت گاہ تھی، مسلم معاشرے کی بڑی کمیونٹی سینٹر سمجھ لیجئے، کمیونٹی سینٹر تھا بہت بڑا، تو اسی طرح ہی مسجد کو اہل ایمان کے لیے کرنا چاہیے استعمال، آگے برکت سے خالی نہ رہے معاملہ۔ تو نکاح جو ہے وہ بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر میں کرے تاکہ برکت ہو، اور نمازی اس میں شریک ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو حدیث نمبر 3153 یہ ہمارے پاس اب انشاءاللہ یہ آئندہ ہم سبق میں پڑھیں گے۔ یہ آج ہماری حدیث، آج کے سبق کی آخری حدیث تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے سلسلے میں اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، اور منوان ان حدیث کو آگے کنوے کرنے کی بھی اللہ میں توفیق دے تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ استاد محترم، آج کل لوگ نکاح مسیار ایسے کر کے کوئی نام کا ذکر لیتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتا دیں۔ اس بارے میں مسیار، ہاں نکاح مسیار کر کے نام سنا ہے میں نے۔ دیکھیے یہ نکاح مسیار بھی کسی طرح کی ہے، لیکن یہ اس عین متع نہیں کہتے، تو میں اس کی انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا ڈیٹیل۔ اس وقت ذرا میں جلدی میں ہوں، جانا ہے، تو انشاءاللہ اس کا میں ذکر ہاں جی اس کو بتاؤں گا آپ کے سامنے۔ تو لیکن اس میں فرق ہے کچھ متع کے اور اس کے اندر، جس کو آج کچھ جواز کا بھی، خاص طور پر یہ عربوں کی دنیا میں ہے یہ معاملہ، عرب جو ہے خاص طور پہ، اور لیکن اس کی جو اصل خاص صحیح جو ڈیفینیشن ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا مجھے تحقیق کرنی پڑے گی۔ سرسری سا تو میں نے پڑھا ہوا ہے لیکن وہ اس پہ میں مطمئن نہیں ہوں، تو انشاءاللہ میں ذرا
اچھے طریقے سے اس کا طریقہ معلوم کر کے کہ کون سی چیزیں جو اس کو جواز بناتی ہیں اور کون سی جو کہ ناجائز ہیں. واللہ عالم. جی جزاک اللہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ بتائیں گے. السلام علیکم.